لیجیے جناب رضا کاظمی صاحب علی لیں پروردگار امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں سکتے کام لورا حسن نقوی صاحب جو بیمار ہیں تھوڑا سا وقت اگر مجھے ملے گا. بسم اللہ. امام رضا علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے یہ واحد ہے 12 اماموں میں یہ جو منصب امامت کا امام رضا علیہ السلام کچھ باتیں بچوں کے لیے اور کچھ اپنے عمروں کے لیے بزرگوں کو اللہ سلامت رکھے وہ اسے بہتر جانتے ہیں. پہلی بات تو یہ الجھانا کہ یہ لفظ رضا ہے یا رضا ہے مشہد کیا ہے کیوں جاتے ہو یہ سب باتیں کالجوں میں آج میں مجھے ایک فون ایک کالج سے آیا کہ بی بی کے مہر میں نمک جو ہے اس کی صنعت کیا ہے. میں کسی دفتری کام میں مصروف تھا میں نے کہا اس کی صنعت صرف نمک حلالوں کے لیے ہے نمک حرام اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں کہ محفل مجھے پڑھنی ہے پابندی لگا دی گئی کہ آج مسائل نہیں پڑھنے. یہ سوالات اس لیے اٹھائے جاتے ہیں پہلی بات تو سوال ہمیشہ اس پر اٹھایا جاتا ہے جس کے وجود کے قائل ہوں کوئی چیز ہو. مردہ لوگوں پہ کیا سوال اٹھایا سوال زندگی کی علامت. اب مجھے کبھی اور وقت ملا تو ابھی میں بیٹھا سوچ رہا تھا ایک تو بل مجھے بالکل ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا میں اپنی روٹین میں آیا تھا کہ مجلس ہوگی لیکن یہ امام رضا علیہ السلام سے بہت خوبصورت محفل. ایک جملے میں اپنے گھر نوجوانوں کو سمجھانا چاہوں کہ باقی ہمارے ائمہ انہوں نے عرب کو فتح کیا یہ واحد امام ہے جس نے عجم کو فتح کیا. جو ہم تک اسلام پہنچا ہے ہم تک شیعت پہنچی ہے یہ اس امام کا کہ ہم لوگ مسائل میں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ جو غریب امام کہتے ہیں نا غریب الغرباء خدا نہ خواستہ کوئی دولت پیسوں کی وجہ سے غربت نہیں ہے وہ صرف یہ کہ وطن سے دور تھے اس لیے غریب کہتے ہیں. امام ضامن کہتے ہیں یہ ساری باتیں میں کہہ چکا ہوں. مجھے آج تھوڑا سا مختلف بیان کرنا ہے کہ امام رضا علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام ان میں نہ الجھا کیجیے. یہاں سے بات شروع کی تھی. روز و شب ہم کہتے ہیں فارسی بان جانتے ہیں کہ یہ اصل لفظ ہے روز و شب تو یہ ایکسنٹ کا فرق ہے. رضا اصل لفظ ہے فارسی زبان میں اگر ہم امام رضا کہتے تھے جذبات لفظ ہے کبھی آپ نے منہ کھول کے بولا نہیں. بیگم اگر لغت میں دیکھیں گے تو لغت میں بیگم لفظ نہیں ہے بیگم لفظ. محفل پڑھ رہا ہوں گھر جا کے بیگم کو بیگم کہہ دے وہ گم نہ کر دے تو بیگم نہیں کرنا. یہ وہ باتیں ہیں جو خام خواہ اٹھائی جاتی ہیں. مقصد کیا ہے کہ جو فضیلت ہے ان ہستیوں کی وہ نظروں سے اٹھل ہو جائے اور ایسے سوالات کے نتیجے میں جو لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہی تو پہچان ہے. شک وہی آئے گا نا جہاں حب علی میں تھوڑی سی کمی ہوگی. حب علی اور شک دو متضاد چیزیں جہاں شک ہوگا وہاں علی کی محبت نہیں ہوگی اور جہاں علی کی محبت ہوگی وہاں شک نہیں ہوگا. یہ ایک بہت اچھی کسوٹی ہے. رات کی تنہائیوں میں اپنے آپ کو بھی جانچ لیا کرے بزرگان گرامی. شک منافقت یہ سب چیزیں مولا علی سے لگا نہیں کھا ولایت سے لگا نہیں کھا. جس امام کا میں تذکرہ کروں مجھے تھوڑی سی تاریخ بیان کرنا ہے اور تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ اللہ صاحب کو سلامت رکھے ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے اشفاق احمد کا جملہ ہے ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے ان چلغوزوں کی مانند ہوتی ہے جسے بے ارادہ آدمی اٹھا کر چھیلنا شروع کر دیتا ہے. تاریخ میں تھوڑا سا خشک موضوع جس امام کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ان کی امامت کا
کی حیبت کے لیے ایک واقعہ کافی ہے کہ بنو عباس کا دربار ہے. میں بھی عرض کروں گا کہ بنو عباس اور بنو امیہ میں فرق کیا ہے. ایک شخص دربار میں داخل ہوا، مامون کے دربار میں، اور مٹھی بند کی ہوئی تھی اور کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں رسول کریم کی ریش مبارک کے منہ مبارک، یہ جو کشمیر میں دیکھتے ہیں نا وہ مبارک رسول ہے. کبھی نالین رسول، نالین کی عزت کریں گے، اس کو سر پہ بٹھائیں گے، جسے رسول نے سر پہ بٹھایا ہو اس کی عزت نہیں کریں گے. کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ نالین یہاں تک پہنچی کیسے، کبھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ اتنے عرصے تک یہ چمڑا سلامت کیسے رہا. ارے جب نالین سلامت رہ سکتی ہے تو ذکر سلامت نہیں رہ سکتا. ساری باتیں ہیں. تو مٹھی بند کی اور فخر سے آ کے کہا کہ میرے ہاتھ میں منہ مبارک رسول کی ریش مبارک، داڑھی کے بال، وہ جنہیں نہ رسول سے کوئی نسبت نہ رسول والوں سے کوئی نسبت، انہوں نے یقین کر لیا، عزت و احترام سے بٹھایا کہ اس کے ہاتھ میں. دیکھیے بھی تاریخ کے واقعات ہیں لیکن بہت سی باتیں نکل. مٹھی میں 7 بال بند ہے، اس پر یقین ہے، اور فند رسول موجود ہے مشہد میں، دربار میں بیٹھے ہوئے. تو تنزیہ لہجے میں بادشاہ نے کہا فند رسول اس کے ہاتھ میں آپ کے نانا کے ریش مبارک کے بعد. امام اٹھے، بالوں کو اپنے ہاتھ میں سونگا، 4 بار الگ کر دیا، 3 بار الگ کر دیا، کہا یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں، یہ 3 کسی اور کے ہیں. بڑے دربار میں یہ واقعہ ہوا. امام کی امامت کے مظہر کی جو بات ہے، جب یہ پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا، ان سے پوچھ رہے ہیں جن کی رگوں میں رسول کا لہو. کہا میرے لیے تو خوشبو کافی تھی، لیکن اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں آزما دوں. یہ کہہ کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. ان 4 باروں سے جواب سلام آیا. ایک مسئلہ اور حل کرتا چلوں گا. یہ تو طے ہو گیا نا اس واقعے سے کہ معصوم کا ایک ایک روح کلام کر سکتا ہے. اب ایک الجھن پہ آ جائے گا. مولانا علی رکعت میں ایک پاؤں ڈالتے تھے اور دوسرے پاؤں تک پہنچتے پہنچتے قرآن ختم ہو جاتا تھا. ایک رات میں ایک آنکھ سے محروم قاری قرآن ختم کر سکتا، اس پر یقین ہے وہ جائے گا. لیکن یہ تو اس کی دلیل قائم ہے کہ معصوم کا جب ایک ایک روح کلام کر سکتا ہے تو قرآن تو بہت مختصر ہے. بزرگان گرامی علی کو تو شاید پاؤں اٹھانے کی بھی زحمت نہ کرنا پڑا، اور دوسرا علی سے مقابلہ، اور دنیا قرآن پڑھتی ہے، علی وہ ہے جسے قرآن پڑھتا ہے. بزرگان بچوں تک منتقل کرنا. جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ بار بار ریپیٹ اس لیے کرنا چاہیے کہ بچوں تک منتقل ہو جائے. امام زامن کے حوالے سے پہلے وضاحت کروں، پھر مجھے تھوڑی سی تاریخ کے حوالے سے بات کرنا ہے کہ امام رضا علیہ السلام ایران کیوں گئے اور ایران تھا کیا اس وقت. ایک جو آپ امام زامن مانتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جب کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو امام زامن مانتے، کہا ہوا جملہ ہے، مانتے ہیں امام زامن. جب یہ بینظیر بھٹو قتل ہوئی تو اس وقت ان کے ہاتھ پر 4 امام زامن بندے تھے. قاتل کا بھی کمال دیکھیں، قتل بھی کر رہا ہے، نگاہ بھی امام زامن پر ہے، مار بھی رہا، اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ یہ امام زامن تو موت سے بچاتی ہے، تو انہیں تو موت آ گئی. تو اس وقت کسی خطیب نے، علامہ نصر عباس نے جملہ کہا تھا بھرے میں، یاد رکھیں موت برحق ہے. امام زامن موت سے نہیں بچاتی، حرام موت سے بچاتی ہے.
शहादत की मौत आएगी। अब ये जो इमाम जामिन है, हम क्यों इमाम जामिन कहते हैं, सिक्के की क्या अहमियत है, जितना वक्त आप मुझे देंगे उसी में बच्चों को पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर महफूज हो जाए। कि आप कपड़े में सिक्का बांधते हैं और बाजू पे बांध देते हैं कि ये आपकी हिफाजत करे। याद रखें, जो काम इमाम ने किया हो उसमें सोचने और पूछने की जरूरत नहीं है। कटबहसी, मैं अपनी जबान में बात कर, कटबहसी की जरूरत नहीं है। जो इमाम ने कर दिया वो हमारे लिए हुज्जत, जिससे इमाम ने मना कर दिया वो हमारे लिए हुज्जत। इमाम ने वली अहदी क्यों कबूल की, ये सवाल आजकल महराबों से किया जाता है कि जब दुश्मन था तो वली अहदी क्यों कबूल की, इमाम ने कबूल किए ना, आपने तो कबूल नहीं की। आप कौन होते हैं कि इमाम के मामले में दखल देने वाले? इमाम को पता है ना क्या करना है। तो मुझे रखिए, वली अहदी कबूल इमाम ने की, अपन तो इस पर बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये इमाम देख रहा है कि वली अहदी कबूल करने के बाद उसके असरात क्या है। वो अजम जिसे गूंगा कहा जाता है, अरब अजम की दुश्मनी, रवायती दुश्मनी आज तक जारी, वो जिसे गूंगा कहा जाता है, वली अहदी कबूल करके उस अजम को अहले अरब ने फतह किया है। और ये वजह है कि पूरा इलाका शिया है बदलाने वाली। अब ये तारीख है, निशापुर की एक तारीख है। एक वाक़या बयान करके बात मैं जहां से भी छोड़ूंगा, फिर पहले मैं अपने बच्चों को समझा दूं कि बनु उमय्या की हुकूमत खत्म कहां हुआ और बनु अब्बास की हुकूमत शुरू कहां से। मुस्लिम खुरासानी एक शख्सियत है, इसका ईरान से ताल्लुक है, उसने बुनियाद बनाई और ये बहुत जरूरी बात महसूस कर ले। उसने एक तहरीक चलाई कि हुकूमत आले मोहम्मद का हक है। ये जो बनु उमय्या ने हुकूमत पे कब्जा किया है, ये काबिज लोग हैं और ये आले मोहम्मद का हक है। आज तक आप इन चीजों को देखते हैं कि शिया में सबसे बड़ी कमजोरी कि या वो झुकता अली के नाम पर है या आले मोहम्मद के नाम पर है। हसन अकबर का एक शेर, तुम अहले बैत से जन्नत की बात करते हो, मैं अहले बैत का नौकर हूं, मुझसे बात करो। ये करिश्मा है, ये रवाज। तो वो मुस्लिम खुरासानी ने तहरीक चलाई कि ये हुकूमत जो है ये हक है आले मोहम्मद का, और वहां से लोगों को मोटिवेट किया और बनु उमय्या के अब्बास सुफ़ा को कत्ल किया। एक पूरी तफसीली बहस है। उसके बाद हारून रशीद पहला अब्बासी खलीफा, लिया आले मोहम्मद के नाम, लेकिन दिया नहीं आले मोहम्मद को बुलाया। मिजाज समझ लीजिए। बाद में तारीख में खुला कि जितनी जुल्म बनु उमय्या ने किया था उससे बढ़कर जुल्म बनी अब्बास ने किया, जिसका मैं अभी थोड़ा सा तस्करा। वो मुस्लिम खुरासानी एक कैरेक्टर, आजकल के माशरे में ऐसे बहुत से कैरेक्टर आपको अपने दरमियान मिल जाएंगे। ये अब्दुल्लाह इब्न उबई की एक रिफाइंड फॉर्म थी, जिसने एक तहरीक चलाकर और जब हुकूमत देने का वक्त आया तो फिर इमाम को नहीं। अब तारीख का एक अजीब फैसला दिया, 12 इमाम। कहीं ये कौल नहीं मिलता सिवाय हमारे मासूमीन में कि अगर तुम्हें ये याद ना हो कि ये किसने कहा है ये बात, तो हम में से किसी का हवाला दे देना, इसलिए कि जो पहले ने कहा होगा वो आखिर में कहा। हमारा अफराद है 14 मासूमीन। बनु अब्बास ने हारून रशीद के बारे में किताबों में पढ़ाया गया, जिसे बादशाह बनाया, कुदरत का करिश्मा दे, उसे एक बहलूल ने ऐसा दलील किया कि बेतारीख उसका नाम ही लेना भूला। अली का मतलब होता क्या? बहलूल दाना, कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो बहलूल की शख्सियत और कारनामे पर बस एक वाकया सुन लीजिए। हारून रशीद बादशाह वक्त है,
دوپہر کے وقت سو رہا تھا، یہ علی کے ملنگ گلی کوچوں میں دیوانہ بننا، علی کی فضائل بیان کرتا تھا، بچوں کو سکھاتا تھا۔ ایک دن محل دیکھا کہ دروازہ خالی ہے، کھلا ہوا اور کرسی خالی، دربار میں داخل ہوا، جا کر کرسی پہ بیٹھ اور سپاہیوں نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ سپاہیوں نے اسے چابک سے، جانتے تھے رشتہ داری بھی تھی، چابک سے ہٹانا شروع کیا، ہلکا سا چابک لگایا تو شور کرنا شروع، رونا شروع۔ دیکھیے طریقہ کار کیا ہو، فلسفہ منطق سمجھانا۔ اور جب زور زور سے رونا شروع کیا تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، ہارون رشید آیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ کی تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ کہا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں رو اپنے لیے نہیں رہا، میں رو تو تیرے لیے رہا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ جو کرسی ہے اس پر میں چند سیکنڈ کے لیے بیٹھا ہوں، میری پیٹھ لہولہان ہو گئی ہے، تو یہاں مستقل بیٹھتا ہے، تیرا کیا انجام ہوتا ہوگا حق کے آل محمد کو ثابت کرنے میں۔ تو یہ وہ شخصیتیں، ہارون کے دو بیٹے، بس مجھے زیادہ پھر انشاءاللہ کبھی بہت اہم باتیں ہیں امام کے حوالے سے۔ دو بیٹے، ایک کا نام امین اور ایک کا نام مامون رشید۔ یہ جو نسلی برتری ہے اس کا شاخسانہ نہ دیکھیں۔ امین چونکہ عربی زوجہ سے تھا اور یہ مامون ایک کنیز کا بیٹا تھا، اجمی، تو یہ دونوں کی جنگ جاری تھی۔ جیسا خون ہوتا ہے ویسی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ جو بڑے میاں آخری وقت میں لکھا ہے، ہارون رشید کی پریشانی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ فیصلہ کرتا کرتا ہاتھ کانپنے لگتا تھا۔ کسی نے پوچھا بادشاہ تیری اتنی حکومت ہے، سلطنت ہے، گھبرا کیوں رہا؟ کہا میں آج سے نہیں، بعد میں آنے والے زمانے سے گھبرا رہا ہوں، اس لیے کہ دونوں بیٹوں میں پنجابی زبان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، وہ دشمنی تھی بزرگان گرامی، اور اگر بہت غور سے دیکھا جائے تو اینٹ دونوں میں کوئی تھا بھی نہیں بزرگان گرامی۔ اس سے وہ پریشان رہتا تھا۔ شاخ سارانہ انجام کیا، جیسا کردار ہوتا ہے ویسا انجام۔ اس نے اس کا بہت سوچ سمجھنے کے بعد فیصلہ کیا اور عرب کا حاکم بنایا امین کو، اور یہ عجم کی سلطنت مامون رشید کو دی، یہ کہہ کے کہ چونکہ یہ عجمی ہے، عجمی اس کے۔ لیکن کمال دیکھیے، اس عجمی نے پہلے یہاں حکومت سنبھالی، پھر حملہ کر کے بھائی کو قتل کیا، اور اس کے بعد پوری حکومت سنبھالنے کے بعد مامون رشید کہلایا، جسے بڑے فخر سے بیان کرتی ہیں کہ یہ عباسی خلیفہ، کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ بھائی کو قتل کرنے کے بعد، بھائی کا قاتل بننے کے بعد تخت حکومت پہ بیٹھنے والا مسلمانوں کا بادشاہ گزر گیا۔ اس دور امام رضا علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو کر یہاں پہنچے۔ اب ان کی آمد مجھے پڑھنی ہے اور یہ بڑی بہت اہم بات ہے۔ نشا پور کی پوری تاریخ ہے، اس کا ایک خلاصہ۔ جب یہ کتاب آپ لوگوں کے ہاتھ ہو تو اس میں پوری تاریخ امام رضا علیہ السلام کی تاریخ نشا پور ہے۔ امام جب اس طرف آ رہے ہیں تو اب ذرا محبت کا اندازہ لگائیے۔ ہمارے ظاہر کربلا اور شام اور مشہد جانے کے لیے تیار بیٹھے، اللہ کرے مجھ سمیت جو لوگ خواہش رکھتے ہیں وہ بھی اس بارگاہ میں پہنچے مشہد۔ ذرا سوچئے کہ یہ اطلاع ملنی کہ کوئی فرزند رسول خود ادھر آ رہا ہے۔ کبھی کوئی نالین آ گئے، کبھی کوئی نسبت سے کوئی چیز آ گئی، اس کو سروں پہ بٹھاتے ہو تو پتہ لگے کہ فرزند رسول بنفس نفیس خود آ رہا ہے۔ تو اب نشا پور نے لکھا کہ پورا عجم سمٹ کر استقبال کو پہنچا۔ سلطنت الذهب کی روایت ہے، میں بارہ گزارش کرتا ہوں جن کے ایرانیوں سے بہت گہرے تعلق ہے کہ گناہ کبیرہ اور وضو پر تو کتابیں چھاپتے ہوتے، کبھی یہ بھی تو بتاؤ کہ سلسلۃ الذهب کی یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ مکے میں تو نہیں آئی، یہ خود نشا پور میں امام رضا علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ اب امام نے عجیب انداز اختیار کیا، شیران مولانا نشا پور امام نے وہ جو
مستورات کے سفر کرنے کا طریقہ ہے حوض، اس کے دونوں طرف چاروں طرف پردے ڈالے اور اس کے اندر بیٹھ کر داخل ہوئے. توجہ رکھیے بزرگان، اس منظر کو جو مشہد کی زیارت کرنے جائیں گے، معصوم قوم کی زیارت کرنے جائیں گے، وہ اس منظر کو ذہن میں رکھیں. وہ جو بے چین ہے نور رسالت دیکھنے کے لیے، اسے پردوں سے چھپا لیا امام نے. تو اس طرح کس کیفیت میں پہنچا؟ اور یہ عجمی عربیوں کی طرح بدھو نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. 1,22,000 راوی قلم اور کاغذ لے کر انتظار کر رہے تھے فرزند رسول. اتنی بڑی تعداد کہیں نہیں ملی جو لکھ رہی ہے کہ جو کچھ امام فرمائیں گے اسے لکھا جائے. اسے کہتے ہیں سلسلۃ الصحاب کی روایت. اب جب سواری پہنچی تو دیوانہ وار دوڑے. فرزند رسول اپنے چہرے کی زیارت کرا، لیکن امام نے پردہ نہیں اٹھایا. اس طرح اور بڑھا ہے. اس وقت کیا کہا کہ اچھا فرزند رسول اپنے نانا کا کوئی قول ہمیں سنا ہے. لیکن مجھے کتنا اہم مقام ہے. عجمیوں کو کیا پتا، گونگے، عجم کا مطلب گونگے، انہیں وضو کا طریقہ بتا دیتا، انہیں نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا، تشہد پڑھنا یا نہیں پڑھنا یہ بتا دیتے، عبادات درست کر دیتے نا. کتنا بڑا کام ہوتا. جو عمل کرتے وہ پورے عجم کے لیے مثالی بن جاتا. لیکن امام جانتا ہے نا کہ مجھے کیا پہنچانا ہے. امام نے عمل نہیں پہنچایا، عقیدہ پہنچایا. اس کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں. اس امام نے اس پورے ہجوم میں نہ وضو کا طریقہ بتایا. شتیتہ بی بی کا بھی ایک کردار ہے. دیکھیے خلوص کے سودے، لوگ اپنی خبز کی رقم لے کر پہنچے. ایک بی بی جسے شتیتہ بی بی کے زیارت کرنے جائیں گے، اس نے کچھ درہم سمجھیے دعا نے وہ کسی کو دیے کہ یہ میرے امام تک پہنچا دے گا. خلوص دیکھیے گا. لوگ اپنی ساری رقم لے کر کھڑے ہیں. امام نے پوچھا وہ جو شتیتہ بیوی نے مجھے بھیجا ہے وہ خلوص کے عقیدے کی بنیاد. پردے کو اٹھایا، تو پردہ اٹھا تو لوگوں نے نور رسالت کی زیارت قلم کاغذ پر. امام نے بولنا شروع کیا، فرمانا شروع کیا. نہج البلاغہ کے مرکز و مادن سے نور کی کرنیں پھوٹنی شروع ہوئی. قلم کاغذ کا سنو. اب جب یہ کہا نا سنو تو پورا مجمع سکوت تاری ہوا کہ فرزند رسول جو فرمائیں گے وہ سند ہے. پڑھے لکھے لوگ تھے اس وقت، علم اپنے عروج پر لکھنا شروع کیا. کہا سنو. بس اس کے علاوہ امام نے کوئی کلام نہیں فرمایا کہ کلمہ طیبہ ایک قلع ہے اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ نجات پا جائے گا. مکمل گفتگو ہے اس گانے میں. کلمہ طیبہ ایک حصار ہے، قلع ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، جنت میں جائے گا. آسان کرنا. کلمہ طیبہ کی وضاحت نہیں کی. جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ بخشا گیا. لہجے میں پوز، جسے آج کے زمانے میں پوز کہتے ہیں نا، امام نے ایسے پوز دیے کہ کاغذ سے قلم اٹھا نہیں کہ امام کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. کہا سنو کلمہ طیبہ بہت اہم بات ہے بزرگان گرامی. اگر میں پہنچا دوں اپنے بچوں تک عقیدے کا مسئلہ حل ہو جائے کہ کلمہ طیبہ ایک حصار ہے. نماز، روزہ، حج، زکات بات کی بات ہے. کلمہ طیبہ جس نے پڑھ لیا اور قلعے میں داخل ہو گیا. میں آسان کر دوں کہ جو مسلمان ہو گیا وہ اس قلعے میں داخل ہو گیا. نمازوں سے فیصلہ نہیں ہے، عبادتوں سے فیصلہ نہیں ہے، تقوی سے فیصلہ نہیں ہے، ریاضت سے فیصلہ نہیں ہے، کثرت عبادت سے فیصلہ نہیں ہے. جس نے بھی لا الہ پڑھ لیا وہ اس دروازے سے داخل ہو گیا. نماز، روزہ، حج کی بات ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ خاموشی نہ اختیار کیجیے گا. بعد میں میرے غریبان آپ کا مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو سلسلۃ الصحاب کی روایت کہ نماز، روزہ، حج، زکات، عبادت، اعمال اس سب دروازے میں داخل ہونے کے بعد کہا جو اس دروازے میں داخل ہو گیا اس قلعے میں وہ نجات پا گیا.
कंडीशन की कि जो इस कले में दाखिल हो गया वो नजात पा गया। उसके बाद कलम अपने कागज पे रुके हुए कि इमाम कुछ कह रहे हैं, पहुंच देने के बाद का, मगर इसके लिए कुछ शर्त है, और वो शर्त क्या है? अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा, हम अहले बैत की मोहब्बत शर्त है। मुसलमान होने के लिए, लेकिन अली वलीउल्लाह इस महल में दाखिल होने के लिए इमाम ने आपकी रवायत, और इसे 1,22,000 रावियों ने रकम की। बस मुझे 2 बातें और करनी और आपसे इजाजत। ये रवायतें पूछा कीजिए उलमा कराम से इल्म सीखने की गरज से कि इस रवायत पर किसी को कोई आयतुल्लाह बुलजर्दी से लेकर आयतुल्लाह खुमैनी तक इन्होंने बारहा इसको कोट किया। ये रवायत मौजूद है। अब जो इमाम जामिन मानने की बात है, अब तारीख ऐसी है कि मैं यहाँ से छोड़ने नहीं जाता था, 2-3 मंजर और बयान करना था कि इमाम जब पहुंचे हैं तो खास गुजारिश, अपने उर्दू मुश्किल इस्तेमाल में बच्चों को समझ नहीं आएगी। मामून ने ख्वाहिश जाहिर की कि हमारी बेटी को अपने हाथ में ले लो इमाम से। तो मैं कहूँगा ये कौन सी नई बात? क्या कह दे? वाहिद जनाब खदीजा है जिनके दरवाजे पर रसूल सेरा बांध के गया, बाकी रसूल कहीं नहीं गया बुलगारिया। ये एक अलग बात है, बच्चे बैठे इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह जिसे महफूज रखना चाहता, अगर ज़ौजगी में आ जाती, अब ये बहुत सी ऐसी बातें जिसे मेंबर से बयान नहीं करना चाहिए, और उससे अगर नस्ल चल पड़ती तो ये ख्वाहिश, वो जो पहली ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाती बुलगारिया। तो अल्लाह ने जब पहली को महरूम रखा है तो बाकी कैसे बराबर हो सकती? फिर ये बातें हैं। एक वाक़या सिर्फ और इमाम ज़ामिन के हवाले से सुन लीजिए कि ये इमाम ज़ामिन हम मानते क्यों, इसमें सिक्का क्यों? वली अहद जब बनाया इमाम को तो इमामत का एक जलवा दिखाया है ना इमामत ने। इमाम के सिक्का जारी था, इमाम के नाम मोहर लगी इमाम, और वो सिक्का सरहदों को फलांगता हुआ जब दूसरी मुल्कों तक पहुंचा तो वहां पर इशारे शुरू हुई कि अगर ये सिक्का यहाँ इस तरह चलने लगा तो हमारे सिक्कों का क्या होगा, खोटे सिक्कों का क्या होगा बुजुर्गान का। जब खरा सिक्का चलने लगे तो जो ये जो मुशीर होते हैं इनसे बचा करें। खाया साहब मुशीर, मौला कायनात से किसी ने पूछा था कि मौला आपसे पहली जो हुकूमतें हैं उसमें तो बड़ा अमन और चैन था, आपके दौर में इतना हंगामा क्यों? इमाम मौला ने जवाब दिया कि उनका मुशीर मैं था, मेरे मुशीर तुम हो। अब वो मुशीर सारे जमा हुए और आए मामून के पास, कहा इससे तो हमारा पट्टा बैठ जाएगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कल हम ऐलान करते हैं कि डी वैल्यू का जुमा क्या है कि इसको हम क्या मंसूख कर देंगे, खुद ब खुद मंसूख हो जाएगा। तो मुझे रखिएगा मोहब्बत कहते किसको बोल, जब सुना ना मंसूख कर देंगे तो लोगों ने वो पैसे लेकर, वो सिक्के लेकर बाजार में जब इसे चीजें खरीद, जिस बाजार में जाते वो सिक्का अपने सीने से लगाता, कहता पूरी दुकान ले जाओ सिक्का मेरे। ये भी हमला कारगर नहीं हुआ तो उस वक्त ऐलान किया कि जिस घर से ये सिक्का बरामद होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वही जो है पुराना तरीका है। उस वक्त ये इमामत जाहिर, देखिए मोहब्बत का एक बयान का, सारे सिक्कों को जमा करना, सारे सिक्के जमा हो जो मशहद की ज़ियारत को जा रहे हैं। इमाम ने उन सिक्कों को कपड़ों में बांधा और अपने हाथों से बाजुओं पे बांधा। इसीलिए इसको इमाम ज़ामिन कहते हैं कि इस सिक्के तुम्हारी, सिक्के भी महफूज रहेंगे, तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे। हिफाजत की गरज से इमाम ने बांधा, तो आज तक हम हिफाजत के लिए वो सिक्के अपने बाजुओं पे बांधते हैं, जिसे इमाम ज़ामिन एक दफा आवाज
دربار میں پہنچے. ایک واقعہ اور ہے بچوں کے لیے, وہ بیان ضروری ہے. شیر قالین پہ بنے ہوئے شیر کا زندہ ہو جانا, اس کا پس منظر. دیکھیے بنیادی ایک مزاج سمجھ لیں کہ پہلی خلافت سے لے کر اور آخری تک بنو عباس کا آخری جو حق, وہاں تک اہل بیت کی فضیلت سے حسد ہے اور کچھ نہیں. ہند سے نامور جادوگر بلائے گئے کہ وہ مظاہرہ کریں گے, دربار میں مظاہرہ کریں گے اور ہیبت زدہ کریں گے امام اسد اللہ کے بیٹے کو. ہیبت زدہ کرنے کے لیے ہند سے جادوگر بلائے گئے. سپولیوں کو کیا پتا کہ جس کے اجدر کا کلہ جس نے چیرا ہو یہ اس کا بیٹا ہے. اور دربار سجا, اور دربار میں انہیں کہا کہ اپنے جادو کا مظاہرہ کرنا. تو انہوں نے کچھ سانپ پیدا کیا. موسیٰ کا عصا, ایسی باتیں بزرگان گرامی کہیں سے کہیں نکل جائیں گی. موسیٰ کے مقابلے پہ وہی جادوگروں نے, سامری جادوگروں نے, مصری جادوگروں نے حضرت عیسیٰ صاحب کا جملہ سنا کہ اتنے بڑے فرعون کو غرق کیسے کیا. دریا میں راستہ بنایا, موسیٰ گزر گئے. جملے کی صرف لطافت ہے, دانت اس کا مزہ نہیں تھا. جو ہی فرعون پانی میں گیا, مصری تھا وہی کھل گیا. امامت کے مقابلے پر, معصوم کے مقابلے. تو انہوں نے جادو کا دیکھ کر سارا کرشمہ کر کے کچھ سانپ دربار میں پیدا کیے کہ امام خوف زدہ ہو جاتا. امام نے قالین پر بنا ہوا شیر, پتہ نہیں عقیدے جاتے کہاں ہیں بزرگان گرامی. چونکہ یہاں شیر کا معاملہ, اس پر اعتراض نہیں کرتے کہ کسی وقت بھی وہ قالین سے شیر نہیں کر سکتے. امام نے اشارہ کیا, سارے سانپوں کو نکلنے کے بعد جادوگر کو نکل گئے. اب جو جادوگر کو نکلے تو شور کیا رسول اسے واپس کر دیا. امام نے جواب دیا, کہا اگر موسیٰ کے عصا نے اژدہا کو واپس کر دیا ہوتا تو یہ بھی اسے واپس کر دیتا, آپ کو اگر زندہ کر دیتا. اور یہ ہیبت طاری ہوئی, اور پھر امام کا کرشمہ نہیں. جب حکم دیا وہ شیر زندہ ہو. ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ لوگ اپنے جادو سے چیزوں کو دکھا تو دیتے پھر انہیں واپس, بوتل میں جن کو واپس لے جانا, یہ اثر کا کرشمہ ہے. لیکن امام کا کمال دیکھا, قدموں میں گرے کا مولا اسے واپس کر دیا. امام نے حکم کیا اور وہ شیر جا کر قالین میں دوبارہ واپس ہوا. سوچتے رہیے ساری رات کہ یہ کیسے ہوا. یہ تو جب آخری امام آئے گا وہ بتائے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. یہ امامت کا ولایت کے اختیار کا پتہ آپ کو کیا ہے بزرگان گرامی. قید خانوں میں اب جی دارال خزائی ایک شخصیت ہے, میں پھر کبھی انشاءاللہ ایک واقعہ سے امام رضا. ٹائم ہو چکا ہے, جیم صاحب مجلس میں آئیے لائیں, لیکن ٹائم کا بڑا خیال ہے. ایک گزارش سن لیجیے. امام رضا علیہ السلام کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے, سب سے بڑا کارنامہ, میرے جو برصغیر کے بزرگ کی فرمایا وہ جانتے ہیں. اسے روضہ خانی آپ کہتے ہیں, ہمارے فارسی بان جانتے ہیں. یہ جو مجلس کی بنیاد ہے برصغیر, اسے مجلس ہے نا, تو برصغیر کی تہذیب ہے روضہ خانی کی, جو ایران سے روضہ خانی ہے, اس کی بنیاد امام رضا علیہ السلام سے رکھی. دارال خزائی, اب دعا کے لیے اگر آنسو آ جائیں, محفل ختم ہو گئی. شاعر ہے دارال خزائی. امام نے سند دی, یہ جو آپ پڑھنے والوں کو عزت احترام دیتے ہیں یہ ہمیں ملی کہاں سے. لیکن پڑھنے والوں کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ پڑھنے والوں کو امام نے منبر پر بٹھا کر عزت دی, خود وہاں بیٹھے ہیں جہاں سننے والے بیٹھے ہیں. امام کا کرشمہ ہے, یہ امام کا کمال. ان کی قدر کیا کریں. جو فرش اعضاء پہ آتے ہیں ان پر تکبر اور نخوت کے ساتھ پیش نہ ہے. یہ امام کی عطا کی ہوئی عظمت ہے, اور امام خود فرش اعضاء پہ بیٹھے. دارال خزائی تاخیر. دارال خزائی کون ہے؟ شاعر. کوئی اس کا پس منظر جانتا نہیں, جاننے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے
کہ آج تک کسی خطیب نے کبھی پڑھا ہے کہ دیوال خزائی کا پس منظر کیا ہے، ممبر میں بیٹھنے کے قابل تھا یا نہیں تھا؟ جب امام نے بٹھا دیا تو پیش امام کو کیا اختیار اعتراض کرنے کا ملا؟ جب امام نے بٹھایا ہے، اب امام نے بٹھا دیا اور بٹھایا نہیں سکتا۔ کہا دیوال آج جانتے ہو کیا دن ہے؟ کہا مولا آج عاشورے کا دن۔ کہا دیوال میرے جد کا کوئی مرثیہ؟ دیوال نے ممبر میں بٹھایا، دیوال نے مرثیہ پڑھا، صاحب کی جملے چھوڑ کر۔ اس وقت ایک روایت ہے بلدانی گرامی امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے، جب دیوال اترا ہے نا تو امام نے سینے سے لگایا اور کیا رہا، دیوال تم نے آج جو ہم پر احسان کیا ہے نا، ہم اس کا اجر تمہیں نہیں دے سکتے۔ امام کہہ رہا ہے وقت کا مظاہرہ، دیوال خزائی ہم تمہیں اس کا اجر نہیں دے سکتے۔ یہ کہہ کے اشرفیوں پہ ایک تھیلا بڑھایا، جب اشرفیوں کو تھیلا دیکھا نا تو دیوال نے ہاتھ جوڑا، کہا مولا مجھے دنیا داری نہیں چاہیے، دنیا چاہیے ہوتی تو دنیا والوں کے پاس جاتے، امام جو دے دے اسے لے لو، لیکن مزاج امامت سمجھتا کیا کہا مولا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہیں اس کا اجر نہیں دے سکتے تو کہہ کون رہا جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے؟ کہا ہم تمہیں اس کا اجر نہیں دے سکتے تو قدموں میں گر گیا، کہ مولا اگر کچھ دینا ہی ہے تو اپنے جسم سے مس ہوا کوئی لباس ہے۔ امام نے ایک لباس دیا، سینے سے لگایا اور کہا دیوال یہ لباس تمہاری حفاظت ہے۔ وقت گزرا، دیوال ایک سفر پہ جانے لگا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سارا سامان چھین لیا تو دیوال نے اس لباس کو سینے سے لگایا۔ ایک سپاہی آگے بڑھا، ایک ڈاکو آگے بڑھا کہ یہ دے دو، کہا میں سب کچھ لوٹ لو یہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ میرے مولا امام رضا نے دیا۔ وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس پہنچا تو اسے اطلاع ملا تو وہ برہنہ پا وہاں سے نکلا اور دوڑتا ہوا آیا، کہا قسم کھاؤ تم وہی دیوال ہو۔ دیوال نے کہا یہ لباس مجھے میرے مولا نے دیا، کہا پھر وہی مرثیہ سناؤ جو مولا کو۔ دیوال نے وہ مرثیہ سنایا، سارا لوٹا ہوا سامان واپس کیا اور پھر مولا نے وہ جملہ جو کہا تھا کہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ امام کا وہ کوئی ایسی چیز پڑھنے والوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ امام سے مانگے، امام کوئی چیز عطا کر دے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی۔ پروردگار تو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری سعادت کو قبول فرما۔ مشہد مقدس اس شہنشاہ کے نور کے ظہور کے دن ہے جس کو یاد کرتی ہوئی ایک بہن پہنچی تھی، تو یہ واسطہ اس بہن معصومہ قم کا پروردگار جو اس محفل میں بیٹھے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، بیماروں کو شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرمائے، جو دائرات کے مشتاق کے پروردگار دعا کیجیے ہاتھ پھیلا کے پروردگار کس خزانے کی کمی ہے، یا امام رضا علیہ السلام ہم سب کو اپنی بارگاہ میں بلانا، ہمارے وسائل کی طرف نہیں، ہم آپ کی عطا کی طرف دیکھنے پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں طلب فرمائیے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، بیماروں کو شفائے کامل فرمائیے، جو مقروض ہونے قرض سے نجات دے، جو بچے تعلیمی مراحل سے گزر رہے ہیں انہیں کامیاب و کامران عطا فرمائے، مرومین کی مغفرت فرما، خصوصاً اس فرشیدہ سے اس حدیث قصہ کی محفل سے وابستہ جو مرومین ہیں، پروردگار ان سب کو جوار جناب سے جگہ عطا فرمائے، ان کے پاس باندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا جو اپنی حاجات لے کر آئے، تو یہ معصوم قوم کا واسطہ، تو جو اس بچھڑی ہوئی بہن کا واسطہ، دو بہنیں، ایک معصوم قوم ہے اور ایک وہ بہن ہے جو زندہ اس وجہ سے تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اکبر کے سر پہ سیرا سجے اور مجھے بلائے نہیں، پروردگار ان ہستیوں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، بھائیوں اور بہنوں کا رشتہ قائم و دائم رکھنا، ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔